Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قالت الأعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ ایمان نہیں لے آئے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہارے اعمال میں سے اللہ کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا. یقیناً اللہ بہت مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. مومنین تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، پھر انہیں کوئی شک نہیں ہوا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا. یہی لوگ دراصل سچے ہیں. گزشتہ آیت میں اور گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، تم سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو. ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم کو پھر قبیلوں میں اور خاندانوں میں، برادریوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ صرف شناخت کے لیے، ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اللہ جانتا بھی ہے اور خبر بھی رکھتا ہے. اس کے بعد ایسی بات کا ذکر ہے جو معاشرے میں بہت عام ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر اطاعت کی جائے، اور ایک یہ ہے کہ زبان سے ایمان کا اظہار کرے اور جب ضرورت پیش آئے تو منہ پھیر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے صرف اپنے مال اور اپنے سامان، اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایمان قبول کیا تھا. ان میں سے منافقین یہ بہت پیش تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو خالص دیہاتی تھے، سیدھے سادے تھے. تو انہوں نے اپنی سادگی میں رہ کر کہ ہم ایمان قبول کر لیں گے تو ہمارا سب کچھ محفوظ ہو جائے گا، اور اگر ایمان نہیں قبول کریں گے تو ہمارا سب کچھ چھن جائے گا. ایمان قبول کریں. بہت سے قبائل تھے جو دیہاتوں کے رہنے والے تھے. قبیلہ مزینہ ہے، قبیلہ جوہینہ ہے، قبیلہ اسلم ہے، قبیلہ اشجع ہے، قبیلہ غفار ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جو قبیلے تھے تو ان لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا کہ ہمارا سب کچھ محفوظ ہو جائے. اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کا یا جو کام کرنے کا حکم صادر فرما دیں تو ایمان والے کا یہ پورا حق بنتا ہے کہ اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اسے مکمل طور پر انجام دے. جو مخلص صحابہ تھے، جو خالص ایمان والے صحابہ تھے، واقعتاً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اللہ سے محبت رکھنے والے تھے، اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لانے والے تھے، وہ تو ہر بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن جو لوگ پیچھے ہٹے ان کو اللہ نے حکم دیا کہ تم جو ہے مومن نہیں ہو۔ یہاں پر ایمان کی اور اسلام کی گویا کی ایک تعریف کی گئی ہے۔ ایمان کا درجہ اسلام کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو لفظ ایمان اور لفظ اسلام یہ دونوں تقریباً ایک ہی درجے کی چیزیں ہیں۔ آدمی کہے کہ میں مسلمان ہو گیا، یقیناً وہ اسلام میں داخل ہو گیا، ایمان میں داخل ہو گیا۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے ایمان قبول کر لیا، حقیقت میں وہ مسلمان ہو گیا۔ تو دونوں اگر دیکھا جائے تو الفاظ الگ ہیں، مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ جیسے ہم بہت سے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، صاف ستھرا، صاف کے معنی بھی صاف کے ہیں، ستھرے کے معنی بھی صاف کے۔ نیٹ اینڈ کلین، نیٹ کے معنی بھی صفائی کے ہیں اور کلین کے معنی بھی صفائی کے ہیں، صرف ورڈ کا فرق ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ تو اسی طرح ایمان اور اسلام اگر دیکھا جائے تو یہ صحیح معنوں میں ایک ہی لفظ ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے اللہ کے مطیع و فرما برداروں میں سے ہوں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی پیش کی تو اس وقت جو دعا پڑھی تھی اس کے آخر میں یہ کہا تھا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلے مطیع و فرما بردار۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے دعا کی جو کہ نبی ہے، اور ان کے اولاد بھی کیا ہے؟ نبی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تو کیا کرتے؟ ربنا وجعلنا مسلمین، پروردگار ہمیں مطیع و فرما بردار مسلمان بنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ لفظ اسلام جو ہے، یا مومن کے ساتھ ساتھ جو لفظ مسلم ہے، یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن کہیں پر یہ معنی تھوڑے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی ایمان کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، لیکن مکمل طور پر ابھی اس نے ایمان جیسے اس کے دل میں جاگزی ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا۔ ایمان جب دل میں راسخ ہو جاتا ہے، ایمان جب دل میں مضبوطی اور جڑ پکڑ لیتا ہے، تو اس کے بعد کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی طمع، کوئی بڑی سے بڑی چیز، چاہے جتنے بڑے بڑے وعدے کیے جائیں، انسان کا دل ادھر مائل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اسلام پر قائم رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو پہلے دبے کچلے صحابہ تھے، جو معاشرے میں کیا بولتے ہیں کہ غلام زادے یا نیچے طبقے کے لوگ یا بے حیثیت لوگ تھے، ان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ہر طرح سے انہیں ستایا گیا، لیکن کبھی بھی انہیں لفظ احد احد کہنا نہیں چھوڑا۔ تو جب ایمان دل میں مضبوط ہو جاتا ہے، جب ایمان دل میں مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز، کوئی لالچ کسی کام کی نہیں ہوتی ہے، اس کا ایمان اپنی جگہ راسخ رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایمان کا تعلق اسلام یعنی مسلمان ہونے کے اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی حفاظت کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ جب ان کو حدیبیہ کے مقام پر یا کہیں جہاد کے لیے بلایا گیا تب پھر یہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں۔ منافقین کے بارے میں بھی پہلے ہی پارے میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرما دیا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ مومنوں سے ملتے تھے، ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطان دوستوں سے ملتے تھے تو کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ،
अरे हमने तो ईमान जो कबूल किया है वो सिर्फ एक दिखावे के लिए, तमस्खुर के लिए, मजाक के लिए, उनका मजाक और ठट्टा उड़ाने के लिए किया है, उनको बेवकूफ बनाने के लिए हमने किया। हम तो आपके साथ खड़े हुए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके बारे में साफ साफ फी क़ुलूबि मरज़, उनके दिलों में मरज है। फ़ज़ादहुमुल्लाह मरज़ा, अल्लाह ने उनके मरज को और बढ़ा दिया, फिर वो ईमान में दाखिल नहीं। यहां तक कि एक मौके पर अल्लाह ने उनके बारे में बहुत सख्त वईद फरमा दी कि सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, हमने उनको सबसे अदना और घटिया दर्जे में पहुंचा दिया। इसलिए जहन्नम के सबसे निचले तबके में अगर कोई होगा तो वो मुनाफिक होगा, जो जाहिरी तौर पर ईमान का इजहार तो कर रहा है लेकिन बातिन में अंदरूनी तौर पर वो ईमान का मुखालिफ है, वो काफिर है। तो वो सबसे निचले दर्जे में होगा, वो काफिर और मुशरिक से भी नीचे होगा अपने झूठ और फरेब की वजह से। अल्लाह ने उनके बारे में कहा युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊन, वो सोच रहे हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो अल्लाह को नहीं बल्कि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। धोखा देने वाले ना सोचे कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को नहीं दे रहे बल्कि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब उनकी गिरफ्त की जाएगी तब उन्हें एहसास हो जाएगा कि धोखे में कौन था। तो ऐसे देहाती थे, तो उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए। तो अल्लाह ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि कह दीजिए कि तुम लोग ईमान नहीं ले आए, बल्कि ये कहो कि हम लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, हम मुसलमान हो गए। अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में रासिख हुआ ही नहीं, दाखिल हुआ ही नहीं। रासिख होना तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात मानोगे तो यकीनी तौर पर जान लो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेगा। जो भी नेक अमल करोगे, जो भी भलाई करोगे, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ वो चीज तुम पा जाओगे, क्योंकि अल्लाह ने वादा कर रखा है। और अल्लाह जो माफ, अगर इंसान तौबा कर ले अपने गुनाहों के बाद तो अल्लाह मगफिरत करने वाला भी है और अल्लाह रहम करने वाला भी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनों की एक शान बताई कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, मोमिन तो वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले, सुम्मा लम यर्ताबू, फिर अब उनको कोई भी शक नहीं गुजरा, उनको कोई शक नहीं हुआ किसी भी हाल में, चाहे उन्हें जिस मशक्कत का भी सामना करना पड़ा हो, जिन तकलीफों से गुजरना पड़ा हो, जिन हालात से दो चार होना पड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा उनके ईमान पर। तो अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वाले वो हैं जो आक़िदतन सच्चे दिल से मोमिन हुए हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए। और फिर जब जरूरत पड़ी अल्लाह के राह में जिहाद करने की, अपने माल के जरिए, अपने जान के जरिए, तो उन्होंने उसमें कोई दरेग नहीं किया, बल्कि उन्होंने अल्लाह के राह में अपना माल भी लुटा दिया और अपनी जान भी कुर्बान कर दी। तो अल्लाह ने फरमाया कि दरअसल यही मोमिन जो हैं वो सच्चे हैं, इनके अलावा जो है वो सच्चे नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको, जो हमारे माशरे में ये चीज़ चल गई है, एक चलन पकड़ गया है कि हम जो है ईमान में होने के बावजूद भी लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों से वादे कर रहे हैं कि हम ये काम तुमको करके देंगे, लेकिन आयन वक्त पर क्या होता है कि हम उससे मुकर जाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि सामने वाला थोड़ी सी तसल्ली हासिल कर ले। अगर उसका काम हो गया तो हम जाकर सीना तान के कहेंगे कि हमारी वजह से हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो बजाय इसके कि हम अपनी गलती के एतराफ करने के हम दूसरे को परमढ़ दें कि ये सब कमीनापन हो गया है और हमने तो पूरी कोशिश की थी, बस उसको झूठी तसल्ली और झूठा दिलासा दे। इससे अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये ईमान का तकाजा नहीं है। ईमान का तकाजा क्या है कि जब उसने कह दिया कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के जो अहकामात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है, आपकी जो सुन्नतें हैं, आपका जो तरीका है, उस पर अमल करना ही असल में ईमान और उसका तकाजा है। अल्लाह इसके हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।